کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، ضمنی الیکشن کے بعد سیاسی میدانوں کی لڑی جانے والی جنگ اب عدالتوں کی نظر ہو چکی ہے۔ اسلام آباد سے بہت گرم ہوائیں شروع ہو چکی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی تمام جماعتیں اس وقت دو اداروں کو اپنے ٹارگٹ پر رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے نمبر پر جوڈیشری ہے اور دوسرے نمبر پر بدقسمتی سے ایک بار پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر ہم پہلے بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے شدید تحفظات پیدا ہو چکے ہیں گزشتہ روز کی کارروائی کے بعد کہ جیسے ہی حمزہ شہباز شریف نے جو ہے عدالت پنجاب اسمبلی سے ووٹ لیا اور ووٹ کے بعد جب ڈپٹی اسپیکر نے سپریم کورٹ کی دی گئی ایک سابقہ رولنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے پرویز الہی کے حق میں ڈالے گئے 10 کاف لیگ کے ووٹوں کو مسترد کرنے کے بعد جو عدالت کا سلسلہ سامنے آیا ہے، جیسی کارروائی سامنے آئی ہے، رات کو عدالت کا کھلنا، پھر اس پر سماعت ہونا اور پھر جو کل کے دن جو ریمارکس عدالت کے ہیں وہ واضح بتا رہے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف اگلے چند دنوں میں اپنی وزارت اعلیٰ کھو بیٹھیں گے۔ اس ساری کارروائی کو سننے اور دیکھنے کے بعد اور پھر چینلز کی زینت بننے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت مولانا فضل الرحمان اور ان کے تمام الائز جماعتیں اس وقت ایک ہی بیانیہ بنا کر بیٹھ گئی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور سابقہ اپوزیشن موجودہ حکومت کے خلاف جتنے بھی کیسز اس وقت سپریم کورٹ تک پہنچ سکے ہیں یا جن پر فیصلہ آیا ہے ان پر مخصوص 3 رکنی گروپ جو ہے یا 3 رکنی جو بینچ ہے وہی سماعت کر کے فیصلے کیوں دیتا ہے۔ یہ ان کا خدشہ ناظرین کسی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ نواز شریف کے پاناما لیکس سے لے کر اس کے بعد مریم نواز، حمزہ شہباز، شہباز شریف، آصف علی زرداری، یہ تمام ان لوگوں کے کیسز وہ ہیں جو چیف جسٹس جناب عطا محمد بندیال، مظاہر امیر اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل 3 رکنی مخصوص بینچ ہی ان کے تمام کیسز کی سماعت کرتا رہا ہے، ان کے خلاف فیصلے دیتا رہا۔ یہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے جو سب کے سامنے ہے، ناظرین بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، میڈیا پورا جانتا ہے۔ جبکہ اسی بینچ کے پاس جب دوسرے جو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے سے متعلق یا پی ٹی آئی سے متعلق نون لیگ یا اپوزیشن کی یا اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت کہہ لیں ان کی جتنی درخواستیں گئی ہیں اس میں ریلیف دیا گیا ہے۔ سو یہ جو سلسلہ ہے اس سے موجودہ حکومت میں خاصی سراسیمگی پائی جا رہی ہے اور انہوں نے اب باقاعدہ طور پر عدالت سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ آنے والے دن یعنی کہ کل کے دن سوموار کی صبح 10:30 بجے سب سے پہلے پی ڈی ایم کی تمام 13 جماعتوں کے سربراہان ایک بھرپور بڑی پریس کانفرنس کریں گے۔ اس کے بعد تمام کے تمام الائز باشمول نون لیگ علیحدہ درخواستیں لے کر سپریم کورٹ میں دائر کریں گے، جس میں یہ استدعا کی جائے گی کہ حمزہ شہباز شریف کی جو اس وقت کارروائی چل رہی ہے سپریم کورٹ میں اس میں انہیں فریق بنایا جائے اور مخصوص 3 رکنی بینچ کی بجائے فل کورٹ بینچ بنایا جائے، یعنی کہ سپریم کورٹ کے 17 ججز ہیں تو 17 ججز پر مشتمل پورا کا پورا فل کورٹ اس وقت ایک بینچ بنایا جائے جو سماعت کے بعد فیصلہ دے اور ایک ہی راستہ دکھا دے کہ جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری والے کیس میں عدالت نے جو فیصلے دیا تھا آیا وہ ٹھیک ہے یا اس وقت ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے جو اس رولنگ کے تحت جو ایکشن لیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ جو اس وقت ناظرین کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی یہ ایک عجیب سی بات ہو گئی ہے کہ قاسم سوری والے معاملے پر جو سپریم کورٹ کا یہی 3 رکنی بینچ کچھ اور رولنگ دے چکا ہے، جبکہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اب جو معاملہ چل رہا ہے اس میں ان کے جو ریمارکس آئے ہیں وہ اپنے ہی فیصلے سے کافی ڈیفر کر رہے ہیں، جس پر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون سمیت تمام جماعتوں کو شدید تحفظات ہیں اور اب یہ بات ٹلنے والی نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر ہم آ جائیں پاکستان تحریک انصاف تو پاکستان تحریک انصاف کل کی جتنی بھی سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی اور جو ریمارکس پاکستان مسلم لیگ نون اور حمزہ شہباز شریف کے خلاف آئے ہیں ان کا بھی اچانک سے پیٹرن چینج ہوا ہے۔ انہوں نے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لینے کی بجائے اب ان کے پرو میں یعنی کہ ان کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں۔ سو سیاسی کھیل اب میدانوں سے نکل کر انتخابات سے نکل کر عدالت کی طرف چل پڑا ہے۔ اب لگ ایسے رہا کہ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کی محافظ بن کر سامنے کھڑی ہو گئی ہے اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اٹیک کر یا اوفینسو بن کر
سامنے آ رہی ہیں. سو اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی خاصا نازک مرحلہ اس وقت آ رہا ہے. کل ایک معروف اینکر انصار عباسی جو جیو نیوز کو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, انہوں نے بھی ایک خبر بریک کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ وہ سافٹ مداخلت, نرم مداخلت کر کے ان تمام اپوزیشن اور حکمرانوں کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر کوئی ایسا حل نکلوانا چاہتی ہے جس سے کہ تمام جھگڑے اور فساد ختم ہو سکیں. ملک کی معیشت جو انتہائی دگرگوں ہے, زبوں حالی کا شکار ہے, مہنگائی کنٹرول نہیں ہو پا رہی اور دیگر مسائل اس پر سیاسی عدم استحکام نے توجہ ختم کروا دی ہے, وہ کسی طرح سے سیٹ اپ ہو سکے. لیکن اس پر بھی دونوں جماعتوں نے, جیسی یہ خبر بریک ہوئی ہے, دونوں جماعتوں کا انتہائی جو ہے غسیلہ یا تگڑا بیان سامنے آ گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی بات کر لیں تو پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اور کے چیئرمین عمران خان اور ان کے دیگر بڑے قائدین نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک موجودہ حکمرانوں کے استعفے, انتخابات کا اعلان اور الیکشن کمشنر کے استعفے تک کوئی بات ایسی نہیں ہوگی, جو سافٹ مداخلت کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے ان فیصلوں پر عمل درآمد کرائیں, ان مطالبات پر عمل کرائیں, پھر ہم اکٹھے بیٹھنے پر تیار ہوں گے. دوسری طرف مریم نواز نے بھی کل شام 8 بجے جیسے یہ بات باہر لیک ہوئی ہے, بہت زبردست قسم کا ٹویٹ جو ہے وہ اپنا شیئر کیا. اس میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے جو سلوک کیا گیا یا روا رکھا گیا وہ اسے بھولے گی نہیں. اس کے پس منظر میں اگر ہم جائیں تو یہ بات اب عیاں ہو چکی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جس طریقے سے بھی اقتدار میں آئی, یا اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی اس وقت کے سبز باغ تھے, یا جو بھی اس وقت انہیں دکھایا گیا, سمجھایا گیا, بہلایا گیا, یا مبینہ طور پر عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے جس طرح سے پی ڈی ایم کو راض کیا گیا, راضی کر کے حکومت میں لایا گیا اور پھر تحریک اعتماد اور پھر حکومت سنبھالنا, پھر یہ سارا کچھ اب اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس تازہ بیانیے کے بعد اور عدالتی حملے کے بعد اب پاکستان مسلم لیگ اور پی ڈی ایم کا یہ ایک بیانیہ بن گیا ہے, یا ان کی یہ رائے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں استعمال کر لیا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ایک سیاسی طور پر زیرو ہونے والے سابق وزیر اعظم اور ان کی حکومت کو جو مہنگائی کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی, معیشت کی زبوں حالی پر لے آئی تھی, بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی, ان کا سیاسی جو ریشو تھی یا ان کا جو سیاسی رینکنگ تھی وہ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئی تھی, اسے اٹھانے کے لیے دانستہ طور پر پاکستان مسلم لیگ نون سمیت پی ڈی ایم کو استعمال کیا گیا. انہیں جو ہے غلط سبز باغ دکھائے گئے, اس کے بعد پھر انہیں حکومت دی گئی اور حکومت دینے کے بعد عمران خان کو سیاسی شہید بنایا گیا. سیاسی شہید بنانے کے بعد اب انہیں ایک دم پھر سپورٹ کیا جا رہا ہے اور نون لیگ سمیت پی ڈی ایم کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اب وہ الیکشن کا اعلان کر دیں. یعنی کہ جتنے بھی بجٹ پیش کروانے تھے, آئی ایم ایف سے معاہدے کروانے تھے, وہ نون لیگ سے کروا کر الیکشن میں, ضمنی الیکشن میں انہیں ہروا کر اور ان سے جو سخت فیصلے کروانے تھے کروانے کے بعد ان کی جو عوامی مقبولیت تھی وہ اس وقت بالکل زیرو پہ آ چکی ہے اور عمران خان اپنے بیانیوں کو لے کر اس وقت شہرت کی بلندیوں پر کھڑے ہیں. تو سو اب پی ڈی ایم بھی مجبور ہے کہ اگر انہیں ان حالات میں زبردستی الیکشن کی طرف دھکیلا گیا تو پھر ان کا وہی بیانیہ جو نواز شریف لے کر سال 2018 میں ملک سے باہر چلے گئے تھے 19 میں, وہ بیانیہ دوبارہ سے جاگے گا. اور اس بیانیے میں اب صرف نون لیگ نہیں بلکہ پاکستان کی تمام بڑی 13-14 سیاسی جماعتیں جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے, بی اے پی بھی شامل ہے, عوامی مینگل پارٹی بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, نون لیگ بھی شامل ہے, مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں, تمام جماعتیں شامل ہو کر پھر خدا نہ خواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی ایک محاذ بنا کر, جوڈیشری کے خلاف بھی ایک محاذ بنا کر مزید جو ہے پولیٹیکل انسرٹینٹی جسے سیاسی عدم استحکام کہا جاتا ہے اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہو چکی ہیں. سو اس وقت حالات اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کافی خطرناک ہو چکے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے, اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا ملک کی معیشت جسے بارہا ہر سیاسی رہنما حکومت کا ہو یا اپوزیشن کا ہو مثالیں دے رہا ہے کہ سری لنکا نہ بن جائے نہ بن جائے نہ بن جائے, لیکن لگ ایسے رہا کہ سری لنکا بنا دیا جائے گا. اور سری لنکا بنائے جانے کے متعلق حکومت بھی اور اپوزیشن تمام رہنما چل پڑے ہیں اس سوچ کے بغیر کہ یہ ملک ہے تو سیاست ہے, یہ ملک ہے تو بقا ہے, یہ ملک ہے تو ہر خوشی اور غم رہے گا. لیکن اس چیز سے بے نیاز اس وقت سیاسی جنگ جو ہے وہ سیاسی میدانوں سے نکل کر, ایوانوں سے نکل کر اب اداروں پر حملے کی طرف چل پڑی ہے. اس تمام جو پیرائے میں اگر اب ہم دیکھیں تو جوڈیشری کو سب سے پہلے تو کل میرا اپنا ناقص رائے یہ ہوگی کہ جوڈیشری سب سے پہلے تو اپوزیشن, مشترکہ اپوزیشن کی اس استدعا کو
قبول کرتے ہوئے اپنے اوپر لگے اس لیبل کو، اس داغ کو مٹائے اور فل کورٹ بینچ بنا کر فل کورٹ اس درخواست کو سنا جائے، تمام ججز کو موقع دیا جائے تاکہ یہ جو ایک بیانیہ سا بن گیا ہے یا یہ جو ایک رائے قائم ہو چکی ہے کہ مخصوص 3 رکنی بینچ ہی کیوں، باقی ججز کو کیوں نہیں شامل کیا جا رہا مسلم لیگ نون کی دی گئی درخواستوں میں، سو وہ ختم ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ پھر اگر حکومت کو استحکام ملتا ہے، ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے کہ جس سے سیاسی استحکام کم از کم پیدا ہو سکے، تو پھر لازمی بات ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا کردار ادا کرے گی، لیکن سردست یہ بھی ایک زیادتی ہوگی کہ اگر واقعی ایسی کوئی چال چلی گئی اداروں کی طرف سے کہ پہلے عمران خان کی جو گرتی پوزیشن تھی، گرتی معاشی صورتحال تھی، حکومت کی جو غیر مقبولیت تھی، عدم مقبولیت تھی، اس کو بنانے کے لیے، چڑھانے کے لیے پی ڈی ایم کا استعمال، انہیں ہٹا کر سیاسی شہید بنانا، پھر انہیں مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا کر اچانک سے الیکشن کرا دینا، یہ واقعی پھر دیگر سیاسی جماعتوں سے زیادتی ہوگی۔ اس وقت اگر پی ڈی ایم نے بجٹ پیش کیا ہے، سخت فیصلے لیے ہیں، پیٹرول مہنگا کیا ہے، آئی ایم ایف کی شرائط کو نہ چاہتے ہوئے بھی پورا کیا، تو پھر ان کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ اگلے 1.25 سال تک یا 12 سے 13 ماہ جتنے بھی بچتے ہیں اس پر انہیں حکومت کرنے دی جائے، اور انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے رزلٹ کے لیے انہیں تیار ہونے دیا جائے۔ اس کے فیصلوں کے جو رزلٹس آئیں گے اگر وہ اچھا ہیں تو بھی اس کے وہ ذمہ دار بنے، اور اگر مزید برے آتے ہیں اس کے بھی وہ ذمہ دار بنے۔ اس طرح ایک حکومت کو 3 یا 4 ماہ میں اپنی مرضی کے فیصلے کروا کر اقتدار سے باہر کر دینا، اسے کوئی بھی نام دے دینا، مصلحت کا نام دے دینا، مفاہمت کا نام دے دینا بھی سیاسی پارٹیوں سے زیادتی ہوگی۔ اس طرح اس ملک میں سیاسی نظام نہیں چل پائے گا کہ کسی ایک چہیتے کو اپنا سب کچھ دے دیا جائے اور باقی تمام کو دھتکار دیا جائے یا استعمال کر کے ٹشو کی طرح پھینک دیا جائے۔ سو یہ سیاسی استحکام پر مبنی فیصلے نہیں ہوں گے، اداروں کو انتہائی سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، یا پھر آخری حل یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ پر لگنے والے تمام الزامات کو از خود آگے بڑھ کر ختم کرے، ملک میں پولیٹیکل ایمرجنسی نافذ کر کے انان اقتدار سنبھال لے، اور پھر ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا کر 2 سے 3 سال کے لیے حکومت ان کے حوالے کر دی جائے۔ یہ جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، اپوزیشن کی ہیں چاہے حکومت کی ہیں، انہیں کھڑے لائن لگا کر انہیں کہا جائے کہ یہ دیکھیں ہم ملک کو معاشی طور پر مستحکم بھی کر سکتے ہیں اور ترقی کی راہ پر گامزن بھی کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کر لیا جائے۔ لیکن ایسا کسی صورت قابل قبول کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہوگا، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی اور جماعتیں ہوں، کہ کسی ایک کو آپ نوازتے رہیں اور دوسرے کو آپ گراتے رہیں۔ اس سے یقیناً مجھ جیسے محب وطن، مجھ جیسے اسٹیبلشمنٹ کے دیوانے، پاک فوج کے دیوانے، اداروں کے دیوانے، اداروں کی تکریم عزت کے دیوانے لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کہاں اور کب تک کس چیز کا دفاع کیا جائے، کب تک نعرے مارے جائیں۔ اگر آپ لوگوں نے سیاسی استحکام پیدا نہیں ہونے دینا، اپنی مرضی کے فیصلے غلط وقت پر لینے ہیں، تو پھر ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اداروں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پھر سوچنا پڑے گا۔